اسی کیفیت میں 3 روز گزر گئے۔ چوتھی رات نوجوان نہایت جوش سے مجھے بلا کر کہنے لگا، اب ہم آپ سے رخصت ہوں گے، تمہاری خاطر اپنا سب کاروبار چھوڑ چھاڑ کر 3 دن سے تمہاری خدمت میں حاضر ہیں، تم بھی تو ہمارے پاس ایک دم بیٹھ کر ہمارا دل خوش کرو۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر اس کا کہا نہیں مانا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، دوستی اور مہمان کی خاطرداری کرنی چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ کا حکم۔ اس کے ساتھ ہی نوجوان کو پیالہ پیش کیا گیا اور میں نے بھی وہ پیالہ پی لیا۔ پھر تو ایسا دور چلا کہ تھوڑی دیر میں سب آدمی مجلس کے بے خبر ہو گئے، کیونکہ وہ شراب تھی اور اتنی زیادہ پی کہ میں بھی بے ہوش ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور سورج سوا نیزے پر بلند ہوا تب میری آنکھ کھلی تو دیکھا میں نے نہ وہ مجلس ہے، نہ وہ پری، نہ وہ نوجوان، فقط حویلی خالی پڑی ہے، مگر ایک کونے میں ایک کمبل لپٹا ہوا پڑا ہے۔ جو اس کو کھول کر دیکھا تو وہ نوجوان اور اس کی معشوقہ دونوں کے سر کٹے ہوئے پڑے ہیں۔ قصہ 4 درویش پارٹ 2۔ ایک مرد سفید ریش کو دہلیز پر بیٹھے دیکھا اور کئی آدمی مرہم کی تیاری کے لیے کچھ پیس رہے تھے۔ فقیر نے مارے خوشامد کے ادب سے سلام کیا اور کہا، میں تمہارا نام اور خوبیاں سن کر آیا ہوں۔ ماجرا یہ ہے کہ میں اپنے ملک سے تجارت کے لیے چلا، گھر والی کو بسبب محبت ساتھ لے لیا۔ جب نزدیک اس شہر کے پہنچا تھوڑی ہی دور تھا کہ شام پڑ گئی۔ ان دیکھے ملک میں رات کو چلنا مناسب نہیں جانا۔ میدان میں ایک درخت کے نیچے ڈیرا لاڑ لیا۔ پچھلے پہر ڈاکو آئے، جو کچھ مال و اسباب ملا لوٹ لیا۔ گہنوں کے لالچ میں اس بیوی کو بھی گھائل کر دیا، مجھ سے کچھ نہ ہو سکا۔ رات جو باقی تھی جوں تو کر کے گزاری۔ فجر ہوتے ہی میں شہر میں آ کر ایک مکان کرائے پر لیا اور اس کو وہیں رکھ کر میں تمہارے پاس دوڑ آیا ہوں۔ خدا نے تمہیں یہ کمال دیا ہے، اس مسافر پر مہربانی کرو اور میرے غریب خانے تشریف لے چلو۔ اس کو دیکھا اگر اس کی زندگی ہوئی تو تمہیں بڑا ثواب ہوگا اور میں ساری عمر تمہاری غلامی کروں گا۔ عیسیٰ جناب بہت رحم دل اور خدا پرست تھا۔ میری غریب کی باتوں پر ترس کھا کر میرے ساتھ حویلی تک آیا۔ زخموں کو دیکھتے ہی میری تسلی کی، بولا خدا کے کرم سے اس بیوی کے زخم 40 دن میں بھر جائیں گے، غسل شفا کروا دوں گا۔ غرض اسی مرد خدا نے سب زخموں کو نیم کے پانی سے دھو دھا کر صاف کیا، جو ٹانکوں کے لائق تھے انہیں سیا۔ باقی گھاؤں پر اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکال کر کتنوں میں پٹی رکھی اور کتنوں پر پھائے چڑھا کر پٹی سے باندھ دیا اور نہایت محبت اور شفقت سے کہا، میں دونوں وقت آیا کروں گا تو خبردار رہنا، ایسی حرکت نہ کرنا کہ ٹانکے ٹوٹ جائیں۔ مرغ کا شوربہ بجائے غذا اس کے حق میں بہتر ہوگا، اور ارکے بید مشک گلاب کے ساتھ دینا، جو قوت رہے، یعنی کہ اس کے اندر طاقت آ جائے۔ یہ کہہ کر رخصت چاہی۔ میں نے بہت منت کی اور ہاتھ جوڑ کر کہا، تمہاری تشفیع دینے سے میری بھی زندگی ہوئی، نہیں تو سوائے مرنے کے کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ خدا تمہیں سلامت رکھے اور اس بات کی جزا دے۔ میں نے اسے عطر پان دے کر رخصت کیا۔ میں دن رات اس خوبصورت عورت کی خدمت میں حاضر رہتا، اپنے اوپر آرام کو حرام کر لیا۔ خدا کی مدد سے روز بروز اس کے زخم اچھے ہونے کی دعا مانگتا رہا۔ اتفاقاً وہ سوداگر بھی آ پہنچا جس کے پاس میرا مال تھا اور میرا مال امانت میرے حوالے کیا۔ میں نے اسے اونے پونے بیچ ڈالا اور دار و درمن میں خرچ کرنے لگا۔ وہ مرد جراح ہمیشہ آتا، تھوڑے عرصے میں سب زخم بھر کر انگور لائے، یعنی زخم اچھے ہونے لگے۔ کئی دن کے بعد اسے شفا ملی، عجب طرح کی خوشی حاصل ہوئی۔ لباس اور اشرفیاں عیسیٰ حجام کے آگے رکھیں اور اس پری کو مکلف فرش بچھا کر مسند پر بٹھایا۔ فقیر غریبوں کو بہت سی خیر خیرات کی۔ اس دن گویا مجھے 7 بادشاہوں کا خزانہ مل گیا ہو، اور اس پری کا شفا پانے سے ایسا رنگ نکھرا کہ مکھڑا سورج کی مانند چمکنے لگا اور کندن کی طرح دمکنے لگا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ نظر بھی اس پر نہ ٹھہرتی تھی۔ میں ہر وقت بسر و چشم اس کے حکم کے لیے حاضر رہتا، جو فرماتی وہی کرتا۔ وہ اپنے حسن کے غرور اور سرداری کے دماغ میں جو میری طرف دیکھتی تو فرماتی، خبردار، اگر تجھے ہم سے محبت ہے یا ہماری رضامندی منظور ہے تو ہرگز ہماری بات میں دم نہ مارنا، ہم جو کہیں وہی کرنا، ہمارے سامنے انکار کی جرت مت کرنا، اپنی کسی بات میں دخل نہ کرنا۔ اس کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ میری خدمت گزاری اور فرمانبرداری کا اسے البتہ منظور ہے۔ فقیر بھی اس کی مرضی کے خلاف ایک کام نہ کرتا اور اس کا حرف حکم بجا لاتا۔ ایک مدت اسی راز و نیاز میں گزر گئی، جو اس نے فرمائش کی میں نے لا کر حاضر کی۔ میرے پاس جو کچھ جنس اور نقد اصل و منافع تھا سب صرف ہو گیا۔ اب نوبت یہ آ گئی کہ میرے پاس سارا مال متاع ختم ہو چکا تھا۔ اس غیر ملک میں کون مجھ پر اعتبار کرتا جو مجھے قرض دے سے۔ آخر تکلیف روزمرہ کے خرچ کی ہونے لگی، جس سے میرا دل بہت گھبرایا۔ میں فکر سے دبلا پتلا ہونے لگا، چہرے کا رنگ بھی پیلا پڑنے لگا۔
لیکن اپنی پریشانی کا اظہار کس سے کروں؟ جو دل پر گزری سو گزری، قہر درویش بر جان درویش۔ ایک دن اس پری چہرہ عورت نے اپنی عقل سے دریافت کر کے کہا، اے شخص، تیری خدمت ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہم اس کا کچھ کر کے تو تمہیں صلہ نہیں دے سکتے، مگر ہمارے پاس جو کچھ ہو سکا واسطے خرچ کے کچھ درکار ہو تو اپنے دل میں غم نہ کرنا، اندیشہ نہ کرنا، میں تمہیں ضرور حاضر کروں گی۔ یہ کہہ کر ایک ٹکڑا کاغذ اس نے قلم دوات مجھ سے مانگا، میں نے اسے دیا۔ مجھے تب معلوم ہوا کہ وہ کسی ملک کی بادشاہ زادی ہے جو اس دل و دماغ سے گفتگو کرتی ہے۔ فی الفور قلم دان اس کے آگے رکھا۔ اس نازنین نے ایک ٹکڑے پر کچھ لکھا اور دستخط کر کے میرے حوالے کی اور کہا، قلعے کے پاس جاؤ، وہاں اس کوچے میں ایک حویلی بڑی سی ہے، اس مکان کے مالک کا نام سیدی بہار ہے، تو جا کر اس خط کو اس تک پہنچا دے۔ میں وہ خط لے کر اسی پتے پر پہنچا، اسی منزل مقصود تک جا پہنچا جس کا منزل کا نشان اس نے مجھے بتایا تھا۔ دربان کو میں نے خط کے بارے میں بتایا تو دربار نے اندر اطلاع کی۔ ایک حبشی جوان باہر نکل آیا، اگرچہ رنگ سانولا تھا پر نوجوان خوبصورت تھا۔ میرے ہاتھ سے خط لیا، بولا کچھ نہیں، انہی قدموں پھر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں 11 کشتیاں سر بمہر زر بفت کی تودائے پوش پڑے ہوئے غلاموں کے سر پر دھرے باہر آیا۔ کہا، اس جوان کے ساتھ جا کر یہ سب تھیلیاں اس کے گھر پہنچا دو۔ میں بھی سلام کر کے رخصت ہو کر اپنے مکان آ گیا۔ آدمیوں کو دروازے کے باہر سے رخصت کر دیا، سب کچھ لا کر اس نازنین کے سامنے رکھ دیا۔ نازنین کہنے لگی، اس کو لے جاؤ اور ضروریات پر خرچ کرو۔ مجھے بڑی حیرت تھی، دل میں یہ خلش رہی کہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ بغیر پوچھے گچھے اتنا مال ناشنا صورت اجنبی نے ایک فقط کاغذ کا پرزہ دے کر میرے حوالے کر دیا۔ اگر اس پری چہرہ سے یہ راز یہ بھید پوچھوں تو اس نے تو پہلے ہی منع کر دیا تھا، مارے ڈر کے مجھے ہمت نہ ہو سکی کہ اس سے کچھ پوچھ سکوں۔ 8 دن کے بعد وہ معشوقہ مجھ سے مخاطب ہوئی کہ حق تعالیٰ نے آدمی کو انسانیت کا جامع عنایت کیا ہے کہ نہ پھٹے اور نہ میلا ہو۔ اگرچہ پرانے کپڑے سے اس کی آدمیت میں کوئی فرق نہیں آتا، پر ظاہر میں مخلوق خدا کی نظروں میں اعتبار نہیں پاتا۔ 2 توڑے اشرفیوں کے ساتھ لے کر چوک کے چوراہے پر یوسف سوداگر کی دکان میں جاؤ اور کچھ رقم جواہر کے بیش قیمت اور 2 لباس زرق برق لے آؤ۔ میں فوراً اس کی دکان پر پہنچا تھے، دیکھا تو ایک نوجوان شکیل زعفرانی چوڑا پہنے گدی پر بیٹھا ہے اور اس کا یہ عالم ہے کہ ایک عالم دیکھنے کے لیے دکان سے باہر کھڑا ہے۔ فقیر کمال شوق سے نزدیک جا کر سلام علیکم کر کے بیٹھا اور جو جو چیزیں چاہیے تھی وہ مجھ سے مانگی۔ میری بات اور گفتگو کا انداز اس شہر کے لوگوں کی طرح نہیں تھا۔ اس جوان نے گرمجوشی سے کہا، جو صاحب کو چاہیے موجود ہے، لیکن یہ فرمائیے کہ آپ کس ملک سے آئے ہیں اور اس اجنبی شہر میں آپ کے رہنے کا کیا سبب ہے؟ اگر اس حقیقت سے مجھے آگاہ کیجیے تو مہربانی کروں گا۔ میرے تئیں اپنا احوال ظاہر کرنا منظور نہ تھا، میں اپنے بارے میں بتانا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ بات بتا کر اور جواہر پوشاک لے کر اور قیمت اس کو دے کر اس سے اجازت چاہی۔ اس جوان نے روکھے پھیکے لہجے میں کہا، اے صاحب، اگر تم نے ایسی ہی مجھ سے بے مروتی کرنی تھی تو پہلے دوستی یا اتنی گرمجوشی دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھلے آدمیوں میں صاحب سلامت کا بڑا پاس ہوتا ہے۔ یہ بات اس نے اس انداز سے کہی کہ بے اختیار دل اس کی طرف مائل ہو گیا۔ بے مروت ہو کر وہاں سے اٹھنا انسانیت کے مناسب نہ جانا۔ اس کی خاطر پھر بیٹھ گیا اور بولا، تمہارا فرمانا سر آنکھوں پر ہے، میں حاضر ہوں۔ اتنا کہنے سے وہ بہت خوش ہوا، ہنس کر کہنے لگا، اگر آج کے دن آپ میرے غریب خانے پر رہیے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ تمہارے ساتھ مجلس بنا کر بیٹھنے میں 2-4 گھڑی دل خوش ہو جائے گا اور دل بہل جائے گا، اور کچھ کھانے پینے کا اہتمام بھی ہم دونوں اکٹھے کریں گے۔ میں نے اس پری کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا جسے گھر پر چھوڑایا تھا۔ اس کی تنہائی کا سوچ کر میں نے اپنا عذر پیش کیا۔ اس جوان نے میری بات ہرگز نہ مانی اور پھر آخر بات اس وعدے پر آ کر ختم ہوئی کہ میں دوبارہ آؤں گا، اور قسم کھلا کر اس نے مجھے رخصت کر دیا۔ میں دکان سے اٹھ کر جواہر اور لباس اس پری کی لے کر خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے قیمت جواہر کی اور حقیقت جوہری کی پوچھی۔ میں نے جو حوال تھا سارا اسے بیان کر دیا، اور جو اس نے میری دعوت اور گھر پر ٹھہرنے کا کہا تھا وہ بھی احوال اس ناظرین کو بیان کر دیا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ آدمی کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ ہمیں خدا کی طرف سے حکم ہے کہ اپنے وعدے اپنے قول کو نبھانا چاہیے۔ کھانے کی دعوت قبول کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے۔ تب میں نے کہا، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر جاؤں۔ تمہارے بغیر میں خود کو اداس اور لاچار محسوس کروں گا، اور جب تک تم سے دور رہوں گا میرا دل یہیں ٹکا رہے گا۔ یہ کہہ کر پھر اس جوہری کی دکان پر گیا۔ وہ موڑے پر بیٹھا میرے انتظار میں کھنچ رہا تھا۔ دیکھتے ہی بولا، آؤ مہربان، بڑی راہ دکھائی، میں نے بڑا انتظار کیا تمہارا۔ اس نے وہیں اٹھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چلا۔ جاتے جاتے مجھے ایک باغ میں لے گیا۔ وہ بڑا خوبصورت باغ تھا۔
حوض اور نہروں کے فوارے چھوٹے ہوئے تھے۔ میری طرح بطرح کے پھل تھے، ہر ایک درخت مارے بوجھ کے جھوم رہا تھا۔ رنگ برنگ کے جانور اور چرند پرند بیٹھے چہچہا رہے تھے، اور مکان عالیشان فرش صاف ستھرا بچھا ہوا تھا۔ وہاں لبے نہر ایک بنگلے میں جا کر بیٹھا۔ وہ آدمی ایک دم اٹھ کر چلا گیا، پھر دوسری بہت خوبصورت پوشاک پہن کر واپس آیا۔ میں نے دیکھ کر کہا، سبحان اللہ، چشمے بدور۔ وہ سن کر مسکرایا اور بولا، مناسب یہ ہے کہ صاحب بھی اپنا لباس تبدیل کر لیں۔ اس کے کہنے پر میں نے بھی دوسرے کپڑے پہن لیے۔ اس نوجوان نے بڑی ٹیپ ٹاپ سے میرے کھانے کا اہتمام کیا تھا۔ اس نے میری خوشی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جتنا اچھا کھانا ہو سکتا تھا مجھے پیش کیا، اور مجھ سے بہت گرمجوشی سے مزے مزے کی باتیں کرنے لگا۔ اتنے میں پیالہ سراہی کا ساقی لے کر حاضر ہوا اور کئی قسم کے آگے لا کر رکھ دیے۔ نمک دان چن دیے، دورے شراب کا شروع ہوا۔ جب 2 جام کی نوبت پہنچی، 4 لڑکے جن کے بال بڑھے ہوئے تھے مجلس میں آ گئے اور گانے بجانے لگے۔ یہ عالم ہوا اور ایسا سما بن گیا کہ اگر تان سین بھی اس گھڑی ہوتا تو اپنی تان بھول جاتا اور بیجو باولا سن کر باولا ہو جاتا۔ اس مزے میں ایک بار وہ نوجوان آنسو بھر لایا۔ 2-4 قطرے بے اختیار اس کے رخساروں پر نکل پڑے اور مجھ سے کہنے لگا، اب ہماری تمہاری دوستی جانی ہوئی، بس دل کا کیا بہت دوستوں سے چھپانا۔ تمہاری دوستی کو دیکھتے ہوئے ایک بھروسے سے تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر تم کہو تو اپنی معشوقہ کو بلوا کر اس مجلس میں تسلی اپنے دل کی کر لوں۔ اس کی جدائی کے بغیر میرا دل نہیں لگ رہا۔ یہ بات اس نے اس قدر شوق سے کہی کہ میرے دل میں بھی اس بات کا شوق پیدا ہوا کہ میں اس کی معشوقہ کو دیکھوں۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری خوشی درکار ہے، اس سے کیا اچھی بات ہے، دیر نہ کرو۔ سچ ہے، معشوق کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس جوان نے میرے کہنے پر چلمن کی طرف اشارہ کیا۔ دوسرے ہی لمحے ایک کالی کلوٹی بھوتنی جیسی عورت جس کے دیکھنے سے ہی انسان مر جائے جوان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ فقیر اس کو دیکھ کر ہی ڈر گیا۔ دل میں کہا، یہ بھی بھلا محبوبہ ہے، ایسے جوان پری ذات کی جس کی اتنی تعریف اور اشتیاق ظاہر کیا۔ میں لاہور والا پڑھ کر چپ ہو گیا۔ اسی عالم میں 3 دن وہ رات مجلس سے شراب اور رنگ رنگ جمی رہی۔ چوتھی رات کو نشے اور نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ میں خواب غفلت میں بے اختیار سو گیا۔ جب صبح ہو گئی تو اس نوجوان نے مجھے جگایا۔ کئی پیالے شربت کے منگا کر اس نے اپنی معشوقہ کے ذریعے مجھے پلائے تاکہ میں جاگ جاؤں، اور کہنے لگا، اب زیادہ مہمان کو تکلیف دینا مناسب نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ پکڑ کر اٹھے۔ میں نے رخصت مانگی، خوشی بخوشی اجازت دے دی گئی۔ تب میں نے جلد اپنے پرانے کپڑے پہن لیے اور اپنے گھر کی راہ لی اور اس نازنین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مگر ایسا اتفاق پہلے کبھی نہ ہوا تھا کہ اسے تنہا چھوڑ کر میں کہیں رات گزاری ہو۔ اس 3 دن کی غیر حاضری کی وجہ سے میں کافی شرمندہ تھا، اور میں نے اس کے سامنے وجہ بیان کی اور سارا اس کھانے اور دعوت کا قصہ اس کے آگے بیان کیا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں گھر آ جاؤں۔ وہ ایک دانا زمانے کی عقلمند عورت تھی، مسکرا کر بولی، کیا بات ہے، اگر ایک دوست کی خاطر رہنا بھی پڑ گیا، ہم نے تمہیں معاف کیا، تمہارا اس میں کیا قصور ہے؟ جب آدمی کسی کے گھر جاتا ہے تب اس کی مرضی سے ہی واپس آتا ہے، لیکن مفت کی مہمانیاں کھا پی کر بیٹھے رہو گے یا اس کا بدلہ بھی اتارو گے؟ اب یہ تم پر لازم ہے کہ جا کر اس سوداگر بچے کو اپنے ساتھ لے آؤ اور اس سے بڑھ کر اس کی دعوت کرو۔ اور ہاں، فکر مت کرنا، خدا کے کرم سے گھر میں سب کچھ موجود ہے، سب لوازمات تیار ہو جائیں گے، اور اس سے مجلس کی رونق بڑھ جائے گی اور کھانا بھی اچھا پیش کیا جائے گا۔ میں اس کے حکم کے مطابق اسی جوہری کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تمہارا کہنا تو میں نے اپنی سر آنکھوں پر بجا لایا اور مان لیا، اب تم بھی مہربانی کرو اور میری دعوت قبول کرو۔ اس نے کہا، میں دل و جان سے حاضر ہوں۔ تب میں نے کہا کہ اگر تم میرے گھر تشریف لے چلو تو تمہارا احسان ہوگا، غریب نوازی ہوگی۔ اس جوان نے بہت عذر پیش کیے اور ہیلے بہانے کرنے لگا، پر میں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک وہ راضی نہ ہو گیا، اور ساتھ ہی اس کو لے کر اپنے مکان پر آ گیا۔ لیکن راستے میں یہی فکر کرتا تھا کہ اگر آج اپنے تئیں مقدر ہوتا تو ایسی تواضع کرتا کہ یہ بھی خوش ہو جاتا۔ اب میں اسے لیے جاتا ہوں، دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ بس اسی پریشانی میں گھر کے نزدیک پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے پر دھوم دھام ہو رہی ہے۔ گلیارے گلی میں جھاڑو دے کر چھڑکاؤ کر رہے ہیں، عطر چھڑکے جا رہے ہیں، عصا بردار کھڑے ہیں۔ میں حیران ہوا، لیکن اپنا گھر جان کر قدم اندر رکھا۔ دیکھا تو تمام حویلی میں فرش مکلف لائٹ پر مکان کے جا بجا بچھا ہے اور مسندیں لگی ہیں۔ پاندان، گلاب پاش، عطر دان، پیک دان، چنگیرے، نرگس دان کرینے سے دھرے ہیں۔ طاقوں میں رنگ ترنگے کنولے، نارنگیاں اور گلابیاں رنگ برنگ کی چنی ہیں۔ ایک طرف رنگ امیز ابرک کی چراغاں کی بہار ہے، ایک طرف جھاڑ اور سرکنوں کے روشن ہیں، اور تمام دالان اور شاہ نشینوں میں طلائی شمع دان پر کافوری شمع چڑھی ہیں اور فانوس جگمگا رہے ہیں۔
सब आदमी अपने अपने ओहदों पर मुस्तैद हैं। बावर्ची खाने में देगें खड़क रही हैं। आबदार खाने की वैसी ही तैयारी है। चौकी पर डोंगे, कटोरे, बमा, थाली, सरपोश धरे बर्फ के अब होरे लग रहे हैं और शोरे की सराहियाँ उबल रही हैं। बादशाहों की तरह के सब असबाब मौजूद हैं और कंचनियाँ, भांड, भक्ते, कांत, कवाल अच्छी पोशाकें पहने सुर मिलाए बैठे हैं। फ़कीर ने उस जवान को ले जाकर एक मसनद पर बिठाया और दिल में हैरान था कि या हिलाई, इतने थोड़े से वक्त में ये सब तैयारी कैसे हो गई। हर तरफ देख रहा था लेकिन उस परी निशान का कहीं नामो निशान न पाया। इसी कोशिश में एक मर्तबा बावर्ची खाने की तरफ जा निकला। बावर्ची खाने में क्या देखता हूँ कि वो नाज़नीन एक जगह कुर्ता पजामा पहने, सर पर सफ़ेद रुमाली उड़े हुए वहाँ खड़ी है और गहने भी पहन रखे हैं। वो खाना पकाने वालों की खबर गिरी में मसरूफ़ थी और हर एक को ताकीद कर रही थी कि खाना मज़ेदार होना चाहिए और हर तरह से अच्छा होना चाहिए। उसी मेहनत की वजह से उसका गुलाब सा बदन सारा पसीने पसीने हो रहा है। मैं उसके पास जा खड़ा हुआ और उसकी समझ बूझ को जानकर दुआएं देने लगा। ये खुशामद सुनकर वो तेवरी चढ़ाकर बोली, आदमी से ऐसे काम होते हैं कि फरिश्ते की मजाल नहीं। मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम इतने हैरान हो रहे हो? तुम्हारे इस तरह ज़्यादा बातें बनाने से मुझे खुशी नहीं होती। भला ये भी तुम्हारी आदमियत है कि मेहमान को अकेला छोड़कर इधर उधर फिर रहे हो। वो अपने दिल में क्या सोचता होगा? जल्दी जाओ, मजलिस में बैठकर मेहमान की खातिरदारी करो और उसकी माशूका को भी बुलवाकर उसके पास बिठाओ। मैं उसी नौजवान के पास गया और गर्मजोशी से उससे बातें करने लगा। इतने में दो खूबसूरत गुलाम सुराही और जाम हाथ में लिए रूबरू आकर बैठ गए और शराब पिलाने लगे। उसमें मैंने उस नौजवान से कहा, मैं सब तरह मुखलिस और खादम हूँ। बेहतर यह है कि वो साहिब जमाल जिसकी तरफ दिल माइल है, यानी आपकी माशूका, वो यहाँ पर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप कहें तो मैं एक आदमी उसे बुलाने के लिए भेज दूँ। ये सुनते ही वो खुश होकर बोला, बहुत अच्छी बात है। इस वक्त तो तुमने मेरे दिल की बात कर दी है। मैंने एक मुलाजिम को भेजा। जब आधी रात हो गई तो वो चुड़ैल नमा भूतनी औरत यानी उस नौजवान की माशूका आ गई। फ़कीर ने लाचार होकर उसे उस मेहमान के साथ बिठा दिया और नहायत तपाक से उसका इस्तकबाल किया। नौजवान उसको देखते ही इतना खुश हुआ जैसे उसे दुनिया की नेमत मिल गई हो। वो भूतनी भी उस नौजवान परीजात के गले से लिपट गई। सचमुच एक अजीब तमाशा था, जैसे 14वीं रात के चांद को कहन लग गया हो। जितने मजलिस में आदमी थे सब अपनी अपनी उंगलियां दांतों में दबाए हैरत से उस बला को देख रहे थे जो उस खूबसूरत नौजवान पर आशिक हो गई थी या नौजवान उस पर आशिक हो चुका था। सब की निगाहें उसी तरफ थीं। तमाशा मजलिस का भूलकर उसका तमाशा देखने लगे। एक शख्स बोला, यारो इश्क और अकल में ज़िद है। जब कुछ अकल में नहीं आता तो ये ज़िद बन जाती है। ये काफिर इश्क कर दिखावे, लैला को मजनू की आंखों से देखो। सबों ने कहा, बिल्कुल यही बात है। मैं उस नाज़नीन के हुक्म के मुताबिक मेहमान की खातिरदारी में मौजूद था। चुनाचे मुझे महफिल के आदाब के तहत उसके साथ हम प्याला हम नवाला बनना था। मैं उस नाज़नीन के खौफ से खाने पीने की तरफ बिल्कुल रुजू न कर रहा था और मेहमानदारी पूरी तरह निभा रहा था। इसी कैफियत में 3 रोज़ गुजर गए। चौथी रात नौजवान नहायत जोश से मुझे बुलाकर कहने लगा, अब हम आपसे रुखसत होंगे। तुम्हारी खातिर अपना सब कारोबार छोड़ छाड़ कर 3 दिन से तुम्हारी खिदमत में हाजिर हैं। तुम भी तो हमारे पास एकदम बैठकर हमारा दिल खुश करो। मैंने अपने दिल में ख्याल किया कि अगर इसका कहा नहीं माना तो इसका दिल टूट जाएगा। दोस्ती और मेहमान की खातिरदारी करनी चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, जो आपका हुक्म। इसके साथ ही नौजवान को प्याला पेश किया गया और मैंने भी वो प्याला पी लिया। फिर तो ऐसा दौर चला कि थोड़ी देर में सब आदमी मजलिस के बेखबर हो गए, क्योंकि वो शराब थी और इतनी ज़्यादा पी कि मैं भी बेहोश हो गया। जब सुबह हुई और सूरज सवा नेज़े पर बुलंद हुआ तब मेरी आँख खुली तो देखा मैंने ना वो मजलिस है, ना वो परी, ना वो नौजवान, फ़कत हवेली खाली पड़ी है। मगर एक कोने में एक कंबल लिपटा हुआ पड़ा है। जो उसको खोल कर देखा तो वो नौजवान और उसकी माशूका दोनों के सर कटे हुए पड़े हैं। ये हालत देखते ही मेरे हवास गुम हो गए। अकल कुछ काम नहीं कर रही थी कि ये क्या हो गया था और क्या हुआ। हैरानी से हर तरफ देख रहा था। इतने में ख्वाजा सरा, जिसे खाने की देखभाल में देखा गया था, नज़र पड़ी। मैं उसको देखकर कुछ तसल्ली हुई। उससे पूछा कि क्या वारदात हुई। उसने जवाब दिया, तुझे इस बात की तहकीक करने से क्या हासिल हो जो तू पूछता है। मैंने भी अपने दिल में गौर किया। सच तो कहता है। फिर एक ज़रा सोच कर बोला, खैर ना कहो, भला ये तो बताओ कि वो मेरी नाज़नीन किस मकान में है, कहाँ चली गई यहाँ से। तब उसने कहा, जो मैं जानता हूँ वो कह दूँगा, लेकिन तुझ सा बेवकूफ़ आदमी नहीं देखा। 2 दिन की दोस्ती और चला बेतकल्लुफ़ होने और इतना मदहोश हो गया कि तुझे हवास ही न रहे।
میں اس کی حرکت اور اس کی نصیحت پر اندر سے نادم ہوا، سوائے اس بات کے زبان سے کچھ نہ نکلا کہ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اس آدمی نے مہربان ہو کر اس نازنین کے مکان کا نقشہ بتایا اور مجھے وہاں سے رخصت کیا۔ اب ان دونوں نوجوان اور اس کی معشوقہ کے کٹے ہوئے سر اور ان کی لاشوں کو دفنانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ جیسے تیسے کر کے ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگایا اور اس تہمت اس فساد سے الگ ہوا، اور اسی شوق میں اس پری سے ملنے کے لیے گھبرایا ہوا گرتا پڑتا اس کے مکان کو ڈھونڈتا شام کے وقت اس کے اسی کوچے میں اسی پتے پر جا پہنچا اور اس کے مکان کے نزدیک ایک گوشے میں ساری رات گزار دی۔ کسی کی آمد و رفت کی آہٹ نہ ملی اور کوئی میرا پرسان حال نہ ہوا۔ اسی بے کسی کی حالت میں صبح ہو گئی۔ جب سورج نکلا اس مکان کے بالا خانے کی ایک کھڑکی سے وہ نازنین میری طرف دیکھنے لگی۔ اسی وقت خوشی کا وہ عالم تھا کہ میں خدا ہی جانے، میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ نظر تو آئی۔ اتنے میں ایک ملازم نے میرے پاس آ کر کہا کہ تو اس مسجد میں جا کر بیٹھ جا، شاید تیری مراد اس جگہ پوری ہو جائے اور تجھ سے آ کر ملے۔ اس کی اس طرح کہنے سے میں اسی مسجد میں جا کر بیٹھ رہا، لیکن آنکھیں دروازے کی طرف لگی رہیں کہ دیکھیں کب وہ پردے سے ظاہر ہو۔ جیسے تمام دن روزہ دار شام ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، میں نے بھی 2 روز ویسے ہی بے قراری میں اسی مسجد میں بیٹھ کر کاٹ دیے کہ تیسرے دن وہی خواجہ سرا جس نے اس پری زاد کے مکان کا پتہ بتایا تھا مسجد میں آیا۔ نماز سے فراغت کے بعد میرے پاس آ کر اس نے بڑی محبت سے میرے پاس بیٹھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور تسلی دینے لگا اور اپنے ساتھ لے کر چلا۔ رفتہ رفتہ ایک باغیچے میں جا کر مجھے بٹھایا، کہنے لگا یہاں رہو جب تک تمہاری آرزو پوری ہوتی ہے، اور خود رخصت ہو کر شاید میری حقیقت اس کے حضور کہنے چلا گیا۔ میں اس باغ کے پھولوں کی بہار اور چاندنی کا عالم اور نہر میں فوارے ساون بھادوں کے اچھلنے کا تماشا دیکھ رہا تھا، لیکن جب پھولوں کو دیکھتا تب اس گل بدن کا خیال آتا، جب چاند پر نظر پڑتی تب اس مارو کا مکھڑا یاد کرتا۔ یہ سب بہار اس کے بغیر میری آنکھوں میں خار تھی۔ بالآخر میری مراد پوری ہوئی اور وہ پری چہرہ باغ میں داخل ہوئی اور ایک مسند پر اوڑھنی اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ میں اس کے قریب پہنچ کر اس کے غلاموں کی طرح ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے گرد ایسے گھومنے لگا جیسے پروانہ شمع کے گرد پھرتا ہے۔ اس میں وہ خواجہ سرا میری خاطر سفارش کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا بندہ گناہگار ہے، جو کچھ سزا میرے لائق ہے وہ مجھے سنا دیجئے، لیکن اس طرح مجھ سے نفرت نہ کیجیے، مجھ سے منہ نہ پھیریے۔ وہ پری چہرہ ناخوش تھی، بد دماغی سے بولی اب اس کے لیے یہی اس کے حق میں بہتر ہے کہ 100 توڑے اشرفی کے اسے دے دو اور یہ اپنے وطن چلا جائے۔ میں یہ بات سنتے ہی وہیں کھڑا ہو گیا جیسے سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہوں۔ کوئی میرے بدن کو کاٹے تو اس میں سے ایک لہو بھی نہ نکلے۔ تمام دنیا جیسے ویران لگنے لگی، آنکھوں کے گرد اندھیرا سا چھانے لگا اور ایک آہ نامرادی میرے منہ سے نکلی، آنسو بھی ٹپکنے لگے۔ سوائے خدا کے اس وقت کسی اور کی یاد نہ آ رہی تھی۔ مایوس ہو کر بولا بھلا اپنے دل میں ذرا غور فرمائیے، اگر مجھ کم نصیب کو دنیا کا لالچ ہوتا تو اپنی جان و مال حضور میں نہ کھوتا۔ کیا ایک بار آپ کی خدمت گزاری کا موقع نہیں مل سکتا جو مجھ کام بخت پر آپ اتنی مہربانی فرمائیں؟ خیر اب میرے تئیں بھی زندگی سے کچھ کام نہیں۔ معشوق کی بے وفائی سے بیچارے عاشق کی جان بچتی ہی نہیں۔ یہ سن کر وہ تیکھی ہو کر تیوری چڑھا کر خفکی سے بولی آپ ہمارے عاشق ہیں، مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا۔ ارے بے وقوف، اپنے حوصلے سے زیادہ باتیں مت بناؤ، چھوٹا منہ اور بڑی بات، بس چپ رہ، یہ نکمی بات چیت مت کر۔ اگر کسی اور نے یہ حرکت کی ہوتی تو پروردگار کی قسم اس کی بوٹیاں کٹوا کر چیل کووں کو کھلا دیتی، پر کیا کروں، تیری خدمت یاد آتی ہے۔ اب اسی میں تیری بھلائی ہے کہ اپنا راستہ ناپ، تیری قسمت کا دانا پانی ہماری سرکار میں سے بس یہیں تک تھا۔ پھر میں نے روتے بسورتے کہا اگر میری تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ اپنے دل کا مقصد نہ پاؤں اور جنگلوں اور پہاڑوں میں سر ٹکراتا پھروں تو میں لاچار ہوں۔ اس بات سے بھی وہ تپ کر کہنے لگی مجھے اس طرح کی باتیں پسند نہیں، اس سے کہہ چلا جا۔ پھر اسی خفکی کے عالم میں وہ اٹھ کر اپنے دولت خانے کو چلی گئی۔ میں نے اسے بہت بہتیرا پکارا، بہت سر پٹکا، مگر وہ میری طرف متوجہ نہ ہوئی۔ لاچار میں بھی اس مکان سے اداس اور نامید ہو کر نکل پڑا۔ غرض 40 دن تک یہی نوبت رہی، جبکہ شہر کی آوارہ گردی سے اکتا کر جنگل میں نکل جاتا، جب وہاں سے گھبراتا پھر شہر کی گلیوں میں دیوانہ ہو جاتا، نہ دن کو کھاتا نہ رات کو سوتا۔ میری حالت ایسے ہو گئی جیسے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ زندگی انسان کی کھانے پینے سے ہے، آدمی اناج کا کیڑا ہے۔ طاقت بدن میں نہ رہی، اپاہج ہو کر اسی مسجد کے دیوار کے تلے جا پڑا۔ میری شکل و صورت ہی بدل چکی تھی، چہرے کی یہ شکل تھی کہ جس نے مجھے پہلے دیکھا تھا وہ پہچان بھی نہ سکے کہ یہ وہی آدمی ہے۔ ایک دن وہی خواجہ سرا وہاں نماز پڑھنے آیا، مجھے دیکھا تو حیران رہ گیا، کہنے لگا تو نے یہ اپنی حالت کیسے بنائی؟ میں نے کہا اب جو ہوا سو ہوا۔ وہ کہنے لگا تو بھی بے وقوف ہے،
तुझे इतना माल शहजादी ने दिया था, तू चला जाता। मैंने कहा अगर मुझे माल की परवाह होती तो वो माल उस पर न लौटाता। ये सुनकर एक खिदमतगार मेरे पास छोड़कर मस्जिद में चला गया। नमाज और खुतबे से फरागत पाकर जब बाहर निकला तो मुझे साथ लेकर उसी बेपरवाह नाज़नीन के पास जा पहुंचा। मुझे उस परी चेहरा के साथ बहुत अरसा रहने का इत्तेफाक हुआ था, मगर फिर भी वो मुझे देखकर जानबूझकर बेगानी बनकर पूछने लगी, ये कौन है? उस आदमी ने कहा, ये वही कमबख्त बदनसीब है जो आपकी खिदमत में इतना अरसा पड़ा रहा था। इसकी इश्क की वजह से ऐसी हालत हो गई है। हर चंद के आंसुओं के पानी से बुझाता है अपनी आग को, उस इश्क की आग को, मगर वो फिर भड़कती है, कुछ फ़ायदा नहीं होता। वो नाज़नीन कहने लगी, क्यों झूठ बकता है? मुझे तो इसकी बहुत दिन पहले खबर मिली थी कि अपने वतन चला गया है। अब ये कौन है और किसका जिक्र करता है? ख्वाजा सरा ने हाथ जोड़कर इल्तजा की, अगर जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। वो नाज़नीन कहने लगी, तेरी जान बख्शी। ख्वाजा बोला, आपकी ज़ात कदरदान है, खुदा के वास्ते इसकी हालत पर रहम कीजिए। किसी का कसूर माफ़ कर देना सवाब का काम है। आगे हद अदब जो आपके मिजाज मुबारक में बेहतर हो वही कीजिए। इतना कहने पर मुस्कुरा कर बोली, भला कोई हो उसे दार शिफा में रखो, जब भला चंगा होगा तब इसके हवाल की परस्तिश की जाएगी। ख्वाजा ने कहा, अगर आप अपने दस्ते ख़ास से गुलाब इस पर छिड़कें और ज़बान से कुछ कहें तो इसको अपने जीने का भरोसा मिले। नाउमीदी बुरी चीज़ है, दुनिया उम्मीद पर भी कायम है। इस पर उस परी महविश ने कुछ न कहा। ये सवाल जवाब सुनकर मैं भी अपने जी से उकताया जा रहा था। बेधड़क बोल उठा कि अब इस दौर की ज़िंदगी को दिल नहीं चाहता। पाँव तो गोर में लटका चुका हूँ, एक रोज़ मरना है और इलाज में मेरा शहजादी आपके हाथ में है। आप करें या ना करें, दिली दुआ है कि आपका पत्थर दिल नरम हो जाए। उस शहजादी ने मेहरबान होकर फरमाया कि जल्दी हकीमों को हाजिर करो। थोड़ी ही देर बाद तबीब और हकीम जमा हो गए। उसकी नब्ज़ देखकर बहुत गौर की। आखिर में ये तशखीस ठहरी कि यह शख्स इश्क का मरीज़ है, सिवाय माशूक के इसका कोई इलाज नहीं। जिस वक्त वो मिलेगा तब ये सेहतयाब होगा। जब हकीमों की ज़ुबानी भी यही मर्ज़ पता चला तो हुक्म हुआ कि इस जवान को नहला धुलाकर अच्छी पोशाक पहनाकर दोबारा शहजादी के हजूर में लाया जाए। उसे ले जाया गया, हमाम में नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाए गए और फिर उस परी ज़ात की खिदमत में पेश किया गया। तब वो नाज़नीन तपाक से बोली, तूने मुझे बैठे बिठाए नाहक बदनाम और रुस्वा किया, अब और क्या चाहता है? जो तेरे दिल में है साफ साफ बयान कर। खुशी के मारे मेरा बुरा हाल था, मेरी शक्लो सूरत ही बदल गई। खुदा का शुक्र अदा किया, सारी हकीमी सब दवाइयाँ आप ही आप एकदम जैसे उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। मुझ जैसे मुर्दे में जैसे जान सी पड़ गई। शहजादी कहने लगी, देखो उस वक्त से अब तक मेरे अहवाल में क्या फ़र्क हो गया। मैंने कहा, शहजादी आपकी बदौलत मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे 7 बादशाहों की दौलत मिल गई, एक सल्तनत से ज़्यादा मिल गई। गरीब नवाजी आपने की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी कदम बोसी से सरफराज कीजिए। वो एक लम्हे के लिए मेरी बात सुनकर गोते में गई, फिर कनखियों से देखकर कहने लगी, बैठो, तुम्हारी खिदमत और वफादारी ही ऐसी है कि मेरा दिल नरम पड़ गया। खैर हमारे दिल पर ये तुम्हारी वफादारी और खिदमत गुजारी दिल पर नक्श हो चुकी है। शायद मेरी ज़िंदगी की अच्छी घड़ी थी, काजी ने निकाह पढ़वा दिया। बाद में इतनी मेहनत और आफत के खुदा ने यह दिन दिखाया कि मैंने अपने दिल का मुद्दा बयान किया, लेकिन ये जैसे दिल में आरजू उस परी से हम बिस्तर होने की थी वैसी ही जी में रही। दिल में एक तजस्सुस भी था कि आखिर ये परी कौन है, और वह हबशी सांवला सजीला जिसने एक पुर्जे कागज़ पर इतनी अशरफियों के बदले मेरे हवाले कर दिया, कौन था? और वो ज़ियाफ़त यानी वो खाना बादशाहों के लायक एक पहर में कैसे तैयार हुआ, और वो दोनों बेगुनाह उस मजलिस में किस तरह मारे गए जिनके सर काट दिए गए। और ये इसकी खफकी और नाराज़गी की वजह क्या है? ये इतनी बेमुरावत क्यों है और इतनी नाजदारी के बावजूद मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करती है? गर्ज इसी वास्ते बाद रस्में रसूमात अक़द के 8 दिन तक बावसफ इस शौक़ के कसद मुबासरत तक न किया। रात को साथ सोता, दिन को यूं ही उठ खड़ा होता। एक दिन गुस्ल करने के लिए मैंने खवास को कहा कि थोड़ा पानी गर्म कर दे तो नहाऊं। मलका मुस्कुराकर बोली, किस बर्ते पर इतना पानी? मैं खामोश हो रहा, लेकिन वो परी मेरी हरकत से हैरान हुई, बल्कि चेहरे पर आसारे खफकी के नमूदार हुए। यहाँ तक कि एक रोज़ बोली, तुम भी अजीब आदमी हो, या इतने गर्म या ऐसे ठंडे, इसको क्या कहते हैं? अगर तुम में ऐसी कुव्वत ना थी तो क्यों ऐसी कच्ची हवस पैदा की? उसी वक्त मैंने बेधड़क होकर कहा कि इंसाफ शर्त है, आदमी को चाहिए कि इंसाफ में न चुके। वो बोली, अब क्या इंसाफ रह गया, जो कुछ होना था सो हो चुका। मैंने कहा, वाकई बड़ी आरज़ू और मेरी मुराद थी सो मुझे मिली, लेकिन मेरे दिल में एक शक और शुबा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी के हालात। वो कहने लगी, तू अपने हद से आगे बढ़ता जा रहा है, गुस्ताख होता जा रहा है।
میں نے ہنس کر کہا بے ادبیاں اور گستاخیاں معاف کرنے کا حکم ہے، ایک یہ بھی صحیح۔ وہ پری نظریں بدل کر آگ بگولا ہو گئی اور بولی اب تو بہت سر پر چڑھا جا رہا ہے، جا اپنا کام کر، ان باتوں سے تجھے کیا فائدہ ہوگا، میری کہانی جان کر تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا دنیا میں اپنے بدن کی شرم سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایک دوسرے کا واقف کار ہوتا ہے، بس جب ایسی چیز دل پر روا رکھی تو اور کون سا بھید چھپانے کے لائق رہ جاتا ہے۔ جب اسے میرا اصرار معلوم پڑا تو کہنے لگی ایک شرط پر بتاؤں گی کہ میرا راز تمہارے پاس ہمیشہ محفوظ رہے گا، میرے راز کا ہمیشہ خیال رکھنا اور اسے آگے کسی کو بیان مت کرنا۔ میں لاچار ہو چکی ہوں، ان باتوں کے کہنے میں بہت سی خرابیاں ہیں، لیکن میں جانتی ہوں تم یہ راز جانے بغیر مجھے نہیں چھوڑو گے۔ غرض بہت سی تاکید کرنے کے بعد بولی میں بدبخت ملک دمشق کے سلطان کی بیٹی ہوں اور وہ سلطانوں سے بڑا بادشاہ ہے، سوائے میرے کوئی لڑکا اس کے ہاں پیدا نہ ہوا۔ جس دن میں پیدا ہوئی ماں باپ کے سائے میں ناز و نعمت اور خوش خرمی سے پلی، جب ہوش آیا تب اپنے دل کو خوبصورتیوں اور نازنینوں کے ساتھ لگایا، چنانچہ ستھری ستھری پریزاد ہم جولی عمرہ زادیاں مصاحبت میں اور اچھی اچھی قبول صورت ہم عمر خواہ میں سہیلیاں خدمت میں رہتی تھیں، تماشا اور ناچ گانا ہمیشہ دیکھا کرتی، دنیا کے بھلے برے سے کچھ سروکار نہ تھا، اپنی بے فکری کے عالم کو دیکھ کر سوائے خدا کے شکر کچھ منہ سے نہ نکلتا تھا۔ اتفاق سے میری طبیعت ایسی بے بزا ہونے لگی کہ نہ ان کے ساتھ سے خوشی ہوتی اور نہ ہم جولیوں کے ساتھ کھیلنے کودنے سے، عجیب سا سودائی سا مزاج ہو گیا، دل اداس اور حیران تھا، کسی کی صورت نہیں اچھی لگتی تھی، نہ بات کہنے میں اچھی لگتی نہ کسی کو سننے میں اچھا لگتا۔ قصہ چار درویش ابھی جاری ہے، نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جلدی سے جلدی آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔